السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وضو کا پریکٹیکل جب احباب کے سامنے رکھا گیا ہے تو بہت سارے احباب نے جرابوں پر مسح کی بابت سوال کیا ہے، تو اس حوالے سے چند گزارشات اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے کہ مسح کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ موضوع پر مسح کے بارے میں اہل سنہ کے ہاں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس کی ایک بنیادی دلیل صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت مغیرہ نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر میں ہیں اور آپ علیہ السلام وضو فرما رہے ہیں۔ جب پاؤں دھونے کی باری آئی، حضرت مغیرہ کہتے ہیں ہویت لانزع، میں نے ارادہ کیا کہ نیچے جھک کے آپ کے موضع مبارک اتاروں، تو آپ نے مجھے کہا دعہما، مغیرہ انہیں ایسے رہنے دیجئے، فإنی ادخلتہما طاہرتین، میں نے جب یہ پہنے تھے تو میں نے وضو کیا ہوا تھا، یعنی طہارت کی حالت میں پہنے تھے، تو پھر مسح علیہما، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ان پر مسح کی فرمایا۔ اس وجہ سے اہل سنہ کا اس پر تو اتفاق ہے کہ موضوع پر مسح جائز ہی نہیں بلکہ نبی علیہ السلام کی سنت مبارک ہے۔ دوسری بات، البتہ اس میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ جرابوں پر مسح کرنا اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ اس بارے میں اگرچہ کچھ علماء اس طرف گئے ہیں کہ جرابوں پر مسح کرنا جائز نہیں، لیکن صحیح اور راجح بات یہ ہے کہ جرابوں پر مسح کرنا بلا شبہ جائز ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ کے بالکل ذیل میں ہی آتا ہے۔ اس بارے میں کچھ احادیث بھی ہیں جس میں جوربین کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جرابوں پر مسح کیا۔ اگرچہ ان احادیث کی اتھینٹسٹی کے بارے میں علماء کے ہاں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی حدیث نہ بھی ہو، فرض کیجئے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، امام ابو داؤد رحمہ اللہ اپنی عظیم کتاب سنن ابی داؤد میں پورے 9 صحابہ کا نام لے کر کہتے ہیں کہ ان سے جرابوں پر مسح کرنا مروی ہے۔ امام ابن المنذر اپنی عظیم کتاب الاوسط میں وہ بھی 9 صحابہ کا نام لیتے ہیں۔ امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ تعالی اپنی عظیم کتاب زاد المعاد میں 12-13 صحابہ کا نام لیتے ہیں، جن میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کا نام خصوصی طور پہ اہم ہے کیونکہ یہ مسح والی حدیث کے راوی بھی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے مسح کرنا مروی ہے جرابوں پر باقاعدہ وضاحت کے ساتھ۔ حضرت ابن عمر، حضرت عمر ابن الخطاب کے بیٹے فقیہ مدینہ حضرت عبداللہ ابن عمر بہت ہی متبع سنت اور بہت محتاط صحابی تھے، ایک ایک سنت کی حفاظت کرنے والے، ان سے بھی مسح کرنا مروی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے بھی مسح کرنا مروی ہے۔ تو 12-13 صحابہ کرام سے بھی جرابوں پر مسح کرنا مروی ہے۔ تیسری بات اس حوالے سے یہ ذہن میں رکھیے کہ شریعت اسلامیہ نے جو مسح کی رعایت دی ہے، اصل کام تو پاؤں کو دھونا ہے، مسح کی رعایت ہی آسانی کے لیے ہے، تو جو علت موضوع پر مسح کرنے کی ہے وہی علت جرابوں پر مسح کرنے میں بھی پوری طرح سے موجود ہے۔ موضوع پر مسح کرنا سہولت کے لیے ہے، موضوع پر مسح کرنا اس لیے کہ پاؤں کو بار بار موضوع سے نکالنا، پھر ان کو دھونا، پھر گیلے دوبارہ موضوع میں داخل کرنا، پھر اگلی نماز میں یہی پریکٹس کرنا، پھر اگلی نماز میں یہی پریکٹس کرنا، یہ اس میں مشقت ہے۔ تو شریعت اسلامیہ نے اس مشقت کا ازالہ کرنا چاہا ہے، تو بعین ہی یہی مشقت، یہی علت، یہی ریزن جرابوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ تو اس لیے قیاس صحیح کا بھی یہ تقاضا ہے کہ جس طرح سے اس دور میں موزے زیادہ استعمال ہوتے تھے اور اس پر مسح کرنا اللہ کے پیارے نبی کی سنت ہے، بعین ہی اسی طرح اس دور میں جرابیں زیادہ استعمال ہوتی ہیں،
ان پر بھی مسح کرنا اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی موضوع والی سنت میں شامل ہے، اسی کی ایکسٹینشن ہے۔ اور بالخصوص جب 1 درجن یا اس سے زائد صحابہ سے بھی ثابت ہو چکا ہے تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ ہم خاص کسی مسلک کے ساتھ وابستگی کی وجہ سے یا بعض متأخر علماء کی سختی کی وجہ سے ایک خاص موقف کے اوپر اڑے رہیں۔ چوتھی بات اس حوالے سے بہت قابل غور ہے، یہ جو 1 درجن کے قریب صحابہ سے ثابت ہے نا، اس پر ریمارکس دیے ہیں امام ابن قدامہ رحمہ اللہ نے اپنی عظیم کتاب المغنی میں۔ فرماتے ہیں کہ یہ 1 درجن کے قریب صحابہ سے مسح کرنا ثابت ہے اور باقی کسی صحابی سے ان کی مخالفت ثابت نہیں ہے۔ بہت اہم پوائنٹ، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ 1 لاکھ سے زائد صحابہ کرام میں سے کوئی ایک صحابی بھی جرابوں پر مسح کرنے کے مخالف نہیں تھا، کیونکہ جب 1 درجن صحابہ سے ثابت ہو گیا اور کسی سے مخالفت ثابت نہیں تو گویا کہ یہ صحابہ کا اس پر اجماع اور اتفاق ہو گیا کہ جرابوں پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا ان دلائل کی روشنی میں ہمیں اس پر پوری طرح سے شرح صدر ہے کہ جرابوں پر مسح کرنا بلا شبہ جائز۔ اس کے ریفرنس سے ایک ہمارے معاشرے میں یہ بھی سوال پایا جاتا ہے کہ جرابیں موٹی ہوں یا باریک۔ اس حوالے سے اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ ایسی جرابیں جو اتنی باریک نہ ہوں کہ ان میں پاؤں دکھائی دیتا ہو، اگر وہ اس قدر باریک ہوں کہ پاؤں دکھائی دے رہا ہو، جب پاؤں دکھائی دے رہا ہو تو پھر تو اس کو دھونا چاہیے۔ جورب کہتے ہی اس کو ہیں لفافت القدم، جو پاؤں کو اچھی طرح سے ڈھانپے، کور کرے۔ اگر اس نے کور ہی نہیں کیا اور اس قدر باریک ہوں، شفاف ہوں کہ باقاعدہ واضح طور پہ آپ کی سکین، پاؤں دکھائی دے رہا ہو، تو پھر اس پر احتیاط اور تقوی کا تقاضا ہے کہ مسح نہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ باقی جتنی جرابیں ہیں ان پر مسح کیا جا سکتا ہے جو آپ کے پاؤں کو کور کر رہے ہیں۔ البتہ اس میں بہت بڑی شخصیات ہیں 2، شیخ ابن عثیمین اور امام البانی، اور ان کے علاوہ قدیم علماء میں سے امام ابن حزم، ان جیسے کچھ علماء، انہوں نے اس میں بھی کنسیشن دی ہے کہ ہر وہ چیز جو آپ نے پاؤں کے اوپر پہنی ہوئی ہے، چاہے وہ شفاف جرابیں ہوں، ان پر بھی مسح کیا جا سکتا۔ تو یہ ایک اجتہادی نوعیت کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اس میں آپ اپنے ضمیر کو دیکھیے، اطمینان قلب کو دیکھیے، جس پر آپ کا اطمینان ہے اس پہ آپ عمل کر لیجئے۔ اس میں انشاءاللہ تعالی اجتہادی نوعیت کے مسئلے کی وجہ سے ایک وسعت والی بات ہے۔ اس حوالے سے ایک اور آخری پوائنٹ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں، جس بارے میں بعض احباب سوال کرتے رہتے ہیں کہ مسح کی مدت، اس کی ڈیوریشن اور دورانیہ کتنا ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے نبی نے یہ مدت مقرر کی ہے، للمسافر ثلاثة، مسافر کے لیے 3 دن، وللمقیم یوما ولیلۃ، اور مقیم کے لیے، مقیم کہتے ہیں جو اپنی رہائش میں ہو، اپنے شہر میں ہو، حالت سفر میں نہ ہو، اس کے لیے یومن ولیلتن، 1 دن اور 1 رات۔ یہاں ایک اور چیز آپ کے سامنے کلیئر کر دوں کہ ہمارے معاشرے میں عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ مسح کے لیے 5 نمازیں آپ مسح کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، جبکہ یہ بات آپ کہہ لیجئے پوری طرح سے درست اور باریکی کے ساتھ دیکھا جائے تو اس میں وہ باریکی نہیں پائی جاتی جو حدیث کے الفاظ میں پائی جاتی۔ آپ مسح کر سکتے ہیں یومن ولیلتن، 1 دن اور 1 رات۔ 1 دن اور 1 رات میں 24 گھنٹے ہیں، یہ ایگزیکٹ فگر بنتا ہے۔ یعنی اگر آج صبح آپ نے
12 بجے ظہر کی نماز سے پہلے جرابیں پہنی تھیں، مسح ان پہ آپ نے کیا تھا، تو کل 12 بجے تک آپ ان پہ مسح کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے ایک آخری پوائنٹ اس کی بھی وضاحت ہو جائے کہ مسح کی مدت کہاں سے شروع ہوگی۔ اس بارے میں ایک موقف تو یہ ہے کہ مسح کی مدت شروع ہو جائے گی جرابیں پہننے سے، دوسرا موقف یہ ہے کہ مسح کی مدت شروع ہو جائے گی وضو ٹوٹنے سے، تیسرا موقف یہ ہے کہ مسح کی مدت شروع ہوگی جب آپ مسح شروع کریں گے۔ انشاءاللہ تعالی مجھے اس پر زیادہ اطمینان ہے کہ نبی علیہ السلام نے مسح کی اجازت دی ہے نا، تو مسح تب سٹارٹ ہوگا جب آپ فرسٹ ٹائم مسح کریں گے۔ آپ کو میں مثال سے اسے واضح کرتا ہوں۔ مثلا آج آپ نے 10 بجے جرابیں پہنی، لیکن آپ وضو کے ساتھ تھے اور اسی وضو کے ساتھ ہی آپ نے ظہر کی نماز پڑھ لی۔ آپ نے مسح تو شروع نہیں کیا، آپ نے مسح شروع کیا جب آپ نے عصر کی نماز پڑھنی تھی، مثال کے طور پہ آج 3 بجے۔ 3 بجے آپ نے فرسٹ ٹائم مسح کیا، تو 24 گھنٹے اگلے دن یعنی کل 3 بجے تک آپ ان پر مسح کر سکتے ہیں۔ واللہ تعالی عالم۔ بہت شکریہ۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت اسلامیہ کو صحیح معنی میں سمجھنے اور اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔